صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، حاضرین و سامعین، آج شب برات کی انتہائی رحمتوں والی، برکتوں والی، عزتوں، مغفرتوں اور سعادتوں والی رات ہے۔ آج ہی وہ نصیبوں والی گھڑیاں ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کی مغفرت فرمائے گا۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، چونکہ یہ شب برات کی رات ہے تو اس رات بہت سارا اہتمام اور بہت ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، اور جن حالات کا، جن آزمائشوں کا اس وقت امت مسلمہ اور پوری دنیا کو سامنا ہے، ان میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، مساجد میں، اپنے اپنے مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کریم کو یاد کریں، اس کے حضور ناز اپنی پیشانی کو جھکائیں اور اس سے اپنے اپنے حصے کی خیرات طلب کریں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں کہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ اعلان فرماتا ہے آج کی رات کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی میری بارگاہ سے اس بات کا سوالی کہ میں اس کے اوپر کرم فرماؤں۔ بس ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے یہ جو حدیثیں بار بار سنی ہوئی ہیں ان پر غور کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ پچھلے سال بھی ہم نے بات سنی تھی، بلکہ اس پر پورا غور کریں اور حدیث کے ایک ایک جملے، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پر عین یقین کر کے بیٹھ جائیں جھولی پھیلا کے، اور عرض کریں کہ اللہ تمہارے اوپر فضل فرما، اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما۔ تو کوشش کریں کہ بہت زیادہ استغفار پڑھا جائے آج کی رات میں، اور کوشش کریں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، سورہ ملک اور سورہ واقعہ کو پڑھا جائے، اور درود و سلام کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا جائے، اور یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ تو رحمت والا معاملہ فرما، درگزر والا، فضل والا معاملہ فرما۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بن مانگے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے، بہت سارا کرم اللہ تبارک و تعالی بغیر بندوں کی طلب کے ان پر فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود بندے بعض اوقات بڑی سخت نافرمانیاں کرتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر وہ اللہ تبارک و تعالی کی نہ صرف یہ کہ ناشکری کرتے ہیں، حکم و عدولی کرتے ہیں، بلکہ اس کے غضب کو آواز دیتے ہیں۔ ظلم کیا جاتا ہے، حدود اللہ سے تجاوز کی جاتی ہے، غریبوں کا حق کھایا جاتا ہے، لاوارث، یتیم، کمزور لوگوں کے ساتھ جب زیادتیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر وہ بہت ساری جگہوں پہ اپنے بندوں کو آزمائش میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز، آج کی اس رات میں کثرت استغفار کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے، اس کے فضل کو آواز دینے کی ضرورت ہے۔ ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، بشر ہیں، بے خبر ہیں، ہلاکت کی دعا کیوں مانگے؟ تو ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کو منانا چاہیے، رب کریم کی رحمت کو آواز دینی چاہیے۔ دیکھیے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک خطائے اجتہادی ہو گئی،
اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مشیت ایزوی کے حضرت آدم وہاں چلے گئے، اور پھر جب انہیں محسوس ہوا نا کہ میرا رب ناراض ہو گیا ہے اور وہ زمین پہ تشریف لے آئے، تو 300 سال انہوں نے رو کے گزارے۔ یہاں تو خشک ہو گئی ہیں لوگوں کی آنکھیں۔ اب بھی لوگ ٹی وی کی خبروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، لوگ ظاہری اسباب پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ 300 سال جناب آدم علیہ السلام نے رو کے گزار دیے، 300 سال۔ اور پھر دونوں نے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ دونوں نے، جناب آدم نے، حضرت حوا نے کہا، وقالا، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کو منایا، اس کی بارگاہ میں آہوزاری کی، گڑ گڑائے، عرض گزار ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہم پر فضل فرما، ہمارے لیے آسانی فرما۔ تو جب یہ جملے آپ نے ادا کیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنا فضل فرمایا کہ مالک کریم نے اپنی ساری رحمتوں، برکتوں، نوازشوں سے انہیں مالا مال فرما دیا۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ احساس ندامت ہو، پھر اس کے بعد رب کریم کو منانے کی خواہش ہو، بے رخی کا مظاہرہ، اور اسی طرح کھیلتے رہنا اور اسی طرح روٹین کے کاموں میں لگے رہنا، بلکہ پہلے سے زیادہ ان چیزوں پہ توجہ کرنا جن پر پہلے کام کی جاتی، فضولیات کو اپنے معاملات کا حصہ بنا لینا، لوڈو پہلے سے زیادہ کھیلی جانا، شطرنج کی بازیاں لگنا، اور فلم اور ڈراموں پر توجہ بڑھا لینا، گیمیں کھیلنے لگنا، بجائے اس کے کہ اللہ نے اوقات دیے ہیں تو اس میں رب کو منایا جائے اس کی بارگاہ میں۔ لیکن وہ اس طرح جیسے شکاوت بڑھتی ہے، جیسے ہمیں احساس ختم ہو گیا، جیسے ہماری طبیعت کے اندر اب وہ والی بات نہیں رہی جو کہ ہونا چاہیے تھی، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، رب کریم کے حضور ناز یہ گزارش کی جائے اور اسے منایا جائے۔ سورۃ المومنون کو دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ذرا قرآن مجید کا انداز، فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، کہا اے محبوب آپ فرمائیے، آپ مجھ سے کہیے، رب اغفر، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو اپنے بندوں کو معاف فرما دے، وارحم، اور اللہ تو رحم فرما، اور محبوب آپ یہ کہیے کہ وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا، اے محبوب آپ یہ کہیے۔ یہ دیکھیے انداز، اللہ تو نے معاف کرنا ہے تو کر دے، فرمایا نہیں میرے حبیب پہلے کہیں گے، حضور فرمائیں گے، میں اپنے محبوب کی زبان اطہر سے اس بات کو سننا محبوب رکھتا ہوں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمائیں گے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے محبوب آپ مجھے کہیے کہ اللہ تو بخش دے، رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، کوئی آنکھو شاید من جاوے تے میرا کام تتڑی دا بن جاوے۔ اے محبوب آپ کہیے کہ اے اللہ تو رحم فرما، تو کرم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر خیالات کر کے رب سے نہ مانگا کرو، تردد کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ نہ مانگا کرو، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے جب رب سے مانگو نا تو اصرار کر کے مانگو، جب رب سے مانگو تو اصرار کر کے، بچہ ناز دکھا رہا ہے اصرار کر، اللہ سے مانگو تو اصرار کر کے مانگو، اور فرمایا رغبت کے ساتھ مانگو۔ کیا خوبصورت لفظ ہے حدیث کے، حضور فرمانے لگے اصرار کر کے مانگو، رغبت کر کے مانگو۔ رب کے لیے کوئی چیز دینا مشکل تو نہیں ہے نا، اس کے لیے کوئی مشکل ہے تمہیں عطا کرنا، تو رغبت کر کے اللہ سے سوال کرو، اسے مناؤ۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ نبی پاک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ہے حضرت عائشہ کے، اللہ اکبر،
ذرا ان میں ڈوب کر دیکھیے گا، ذرا ان لفظوں میں کھو کر دیکھیے گا ام المومنین کیا فرماتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ بھی مسلم میں موجود ہے، کہتی ہیں دعا رسول اللہ، کہتے ہیں نبی پاک نے دعا